اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا اللہ ہر انسان سے کلام کرتا ہے؟ اس سلسلے میں اگر ہم قرآن سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، اگر ہم لوگوں کی باتوں کو سنیں گے، معاشرہ کے جو زندہ لوگ ہیں اور جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے خیالات کو اگر سنیں گے تو اللہ ہم سے ہرگز کلام نہیں کرے گا۔ اگر ہم یہ چاہیں گے کہ قرآن کریم کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں تو اللہ ہم سے کلام کرے گا، اور کلام کرنے کا مقصد ہے اللہ کی آیات کو سمجھنا ہے اور اس پہ چلنا ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم 42 نمبر سورہ الشورى اس کے 51، 52 اور 53 ان 3 آیتوں کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا بندہ سے جب اللہ کلام کرتا ہے اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ اور یہ کسی بشر کی منزلت نہیں یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر جب اللہ کلام کرتا ہے تو وہ 3 طرح میں سے کوئی ایک طرح ہوتا ہے، مگر وہی کے ذریعے سے، یہ 1 نمبر ہے، یا پردے کے پیچھے سے یا کسی رسول کو بھیج کر، بس وہ اس کے حکم سے ہی جو کچھ وہ چاہے وہی کرے، بے شک وہ بلند مرتبہ صاحب حکمت ہے۔ کلام کرنے کا 3 طریقے ہیں، یا تو وحی کے ذریعے، اور یہ کتاب ہے وحی کا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، قل هو اللہ احد، پردے کے پیچھے سے کوئی کہہ رہا ہے تو کہہ وہ اللہ ایک ہے جو سکھا رہا ہے، اور رسول بھیج کر، جب رسول آئے تو یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ 3 طریقے سے جو ہے اللہ کلام کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی، اور تو نہیں جانتا کہ الکتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے اس کو ایک نور قرار دیا کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ان بندوں کے رہنمائی کرتے ہیں جو ایسا چاہتا ہے، اور بے شک تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اس اللہ کی صراط کی جو مالک ہے ان سب چیزوں کا جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، واضح رہے کہ تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ ان 3 آیاتوں سے ہمیں پتہ چلا اگر آپ اور ہم ہدایت لینا چاہیں تو یہ ایک نور ہے، اس کتاب سے آپ کو اللہ وحی کرے گا، پردے کے پیچھے سے یا رسول بھیج کر یا وحی کے ذریعے۔ تو اللہ ہر انسان سے کلام کرنا چاہتا ہے بشرطے کہ وہ انسان چاہے۔ اگر آپ اور ہم نہیں چاہیں گے تو ہماری مقدر میں کم سے کم ہدایت نہیں لکھی ہوگی۔ جو تقدیر کو ماننے والے ہیں وہ تقدیر پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اور ایسے کروڑوں اربوں لوگ ہیں دنیا میں جو صرف یہی کہنے پر دنیا سے چلے گئے کہ اگر ہماری نصیب میں لکھی ہوتی تو ہم ہدایت پاتے۔ نہیں، ہدایت کے لیے آپ کو خود کو آگے بڑھنا ہے، تو پھر اللہ آپ سے کلام کرے گا۔